میرے پیاروں محترم بھائیوں، ہر انٹرنیشنل کمپنی اور ہر ادارے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ تحریکیں ہوں، تنظیمیں ہوں، کوئی کمپنیاں ہوں، جس سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ ان دنوں میں اپنی کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماضی کے ہدف پر غور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے سال ابتدائی دنوں میں جو ہدف اور جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا، ہم اس ٹارگٹ پر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ گورنمنٹ ہوں، حکومتی ادارے ہوں یا پرائیویٹ کوئی کمپنی ہو، سال کی ابتدا میں وہ ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ سال کے اختتام تک ہم نے اس ٹارگٹ کو مکمل کرنا ہے، اور اگر وہ ٹارگٹ مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ریلیکس ہوتے ہیں، اور اگر ٹارگٹ وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ٹارگٹ جو ہے اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اس کے لیے ان دنوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا حساب و کتاب، اپنی بیلنس شیٹ، اپنے اکاؤنٹس پر کام کرنے والے لوگوں کو زور دیتے ہیں کہ بتاؤ کہاں پر کمی رہ گئی ہے۔ تو ایک ادنا سی کمپنی، ایک ادنا سا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کوئی ادارہ، وہ اپنے محاسبے میں، اپنے احتساب میں، اپنے معاملات میں غور و فکر کرنے میں اتنا مخلص ہے کہ اس کے مالکان، اس کے بڑے عہدیداران اپنی کمپنی کو مائنس میں دیکھتے ہوئے، حالانکہ وہ مائنس میں نہیں بلکہ پروفٹ میں مائنس ہوتا ہے انہیں، کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ سال کے اختتام پر 20 کروڑ روپے لینے ہیں، ہم نے کمانے ہیں، تو وہ 20 کی جگہ اگر 16 بھی کما لیں تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم مائنس میں ہیں، ہمیں لاس ہو رہا ہے، حالانکہ 16 کروڑ تو پروفٹ مل چکا ہے، وہ پروفٹ میں لاس شامل کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان میں ہیں، اور 4 کروڑ روپے کا یا اتنی اماؤنٹ کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا ادارہ عارضی کہ آج ہے نہیں کل ہے پتہ نہیں، وہ اپنا احتساب کر لے، وہ ان دنوں میں اپنے معاملات پر غور کر لے، اور اگر خدا نہ کرے اپنے پروفٹ میں لاس محسوس کرے تو فکر مند ہو جائے، تو ایک اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک انسان، ایک پوری دنیا ہے، وہ اپنے احتساب میں، اپنے حساب و کتاب میں کیوں جو ہے غفلت کا شکار ہو رہا ہے۔ جب ایک کمپنی کر سکتی ہے تو ہم بھی اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ جنوری کی پہلی سے لے کر یہ 29 دسمبر جو آج چل رہی ہے، اس تک میں نے اپنی ان دنوں کی زندگی میں کتنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کے عروج کو زوال کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو دینے والے لوگوں سے ہٹ کر لینے والے لوگوں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں نے اس سال کیا کچھ حاصل کیا ہے اور کن کن چیزوں کو میں نے کھو دیا ہے، کون سے میرے رشتہ دار جو پچھلے سال ان دنوں میں میرے درمیان تھے آج وہ نہیں ہیں، اور کون سے وہ میرے تعلقات جو اس سال میری زندگی میں اضافہ پا چکے ہیں، ان پر غور و فکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو واضح انداز میں مسلمانوں کو تنبیہ کر دی ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہماری سوچ اور غور کرنے کا تعلق اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ اگر ہماری کوئی کال نہیں اٹھاتا تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کر دیتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، مصروف ہوگا، جان بوجھ کر کال نہیں اٹھا رہا۔ یہ اگر ہم نے 365 دن اگر ہم غور کریں تو 365 دن کے ہر 12 گھنٹے کی ایوریج کے اعتبار سے ہمارا ایک بدگمانی کا گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کا دل دکھا دیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبے کی دیوار کو شہید کرنے والا، کعبے کی دیوار کو منہدم کرنے والا بھی مجرم ہے، اس سے بڑا اللہ کے نظر میں جرم والا وہ شخص ہے، مجرم وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کے دل کو دکھا دیتا ہے۔ اور ہم آپس میں گیدرنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، 4 دوست 5 دوست، تو ایک کو ہم نشانہ بنا دیتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دل پر ضرب مارے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہم کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، مذاق شریعت میں جائز نہیں ہے،
مزاح کرنا جائز ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل دکھانا نہ ہو. ہم تو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، اور پھر اگر سامنے والا آپ کو سمجھائے تو کہتے ہیں کہ جی فلانا بھی تو ہنس رہا تھا جس کا ہم مذاق اڑا رہے تھے. تو بھائی وہ تو اپنی عزت بچانے کے لیے ہنس رہا تھا. اگر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں ہنسے گا تو اور اس کو ستایا جائے گا. وہ صرف اپنے چہرے پر مسکراہٹ دل کی وجہ سے تھوڑی لا رہا ہے. بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور حدیث پاک بھی سنتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. جس چیز کو اپنے لیے برا جانتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا جانتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی ہی گیدرنگ لگی ہو، لوگ آپ پر ہٹ کر رہے ہوں، آج آپ کسی پہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اگر یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ چوک پر بیٹھ کر کوئی چائے کے ہوٹل پر یا کھانے کے کسی ریسٹورنٹ پر یا کسی فیملی کے کسی ایونٹ پر ڈرائنگ روم کے اس کمرے میں بیٹھ کر 5-10 افراد مل کر آپ پر ہٹ کر رہے ہوں، اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس چیز کو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے. تو ایسی دل آزاری والے معاملات تو ہم نے پورے سال میں کتنی دفعہ کیے ہوں گے، ہماری زبان نے کتنے لوگوں کا دل دکھا دیا ہوگا. ہم اپنے معاملات میں ذرا غور کریں تو ہم نے پورے سال میں کتنی نمازیں قضا کی ہوں گی کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس نے داخل ہونا ہوتا ہے. ہم تو پورے سال کتنے گناہ کرتے رہے. اگر آج کوئی یو سی کا صدر ہو، کوئی علاقے کا ناظم ہو، کسی پارٹی کا بڑا ہو، اور آپ اس کے کارکن ہوں، آپ اس تحریک کے ایک سپاہی ہوں، اور آپ اس تحریک کے قانون کو فالو نہ کریں، اپنے صدر کی، اپنے لیڈر کی، اپنے ملک کے وزیر اعظم کی، یا کسی بھی عہدے پر جو بڑے درجے پر ہیں ان پر فائز ہو، اور آپ اس کی بات نہ مانیں تو اس کے بس میں ہوگا تو وہ آپ کو لٹکا دے گا. وہ آپ کے ساتھ وہ حال کرے گا کہ جو آپ تو کیا آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا. وہ حال آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا. دروازہ بند کر دے. وہ آپ کے ساتھ حال کیا جا رہا ہوگا. وہ تو مالکوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سلطنتوں کا بادشاہ ہے. ہم نے اس کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمارا رزق ہم سے نہیں چھینا، ہماری عزتیں اس نے ہمارے سے نہیں چھینی ہیں. لیکن افسوس کہ ہم آنے والے سال کا استقبال بھی رب کو ناراض کر کے کر رہے ہیں. جب پٹاخے پارتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں، بچیوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ڈسکو کلب میں ڈانس چل رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ فل ہوتے ہیں، ہوٹلنگ فل ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. جب ہم نئے سال کا آغاز ایسے ہی کریں گے تو یقیناً پورا سال بھی ہم انہی چیزوں کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے. جب ہم نئے سال کی ابتدا میں کسی اچھی جگہ پر جا کر اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ ایسے ہی لوگ ہم پر قابض ہوں گے جو مہنگائی کے طوفان میں ہمیں پیستے چلے جائیں گے. اسی ایک ہی جھاڑو سے ہم سب کو ہانکا جا رہا ہوگا، اسی چکی میں ہم پستے ہوئے پس کر. اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری جو بیسک نیڈز ہیں نا وہ بھی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے منظور کالونی کے علاقے میں گیس کی لائن میں کہاں گیس مل رہی ہے. جو بندہ 30,000 40,000 کمانے والا بندہ ہے وہ کہاں سے وہ دوسری گیس کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے بچوں کو گرم کھانا پینا کھلا سکے گا؟ تو وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ چوریاں ڈکیتیاں ایسے ہی بڑھیں گی. یاد رکھیے گا ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے. آج ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ جو بیسک نیڈز جس کا ذمہ رب نے اپنے ذمے پر لیا ہے اس معاملے میں بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے. اور تو چیزیں میں تو ہم ستائے جا رہے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں ہے، لیکن جو بیسک نیڈز ہیں ہماری، بیسک جو ہماری زندگیوں گزارنے کی حاجتیں ہیں وہ بھی آج ہمیں مکمل طور پر نہیں مل رہی. اس میں قصور اوپر والوں کا ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کون سا اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں. ہم اپنے ماضی پر غور کریں اور آنے والے ایام میں دیکھیے گا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے ہم جنتی ہو چکے ہیں. اس طرح ہم خوشی منا رہے ہوتے جیسے پچھلے سال ہمیں کوئی غم کی شکل دیکھنے کو ملی نہیں ہے. کوئی رات مسلمانوں کی ایسی نہیں گزری ہوگی کہ جس میں وہ سکون کی نیند سوئے ہوں، بغیر غم کے، بغیر سکون کے. وہ ایک رات ہوتی ہے جو قبر کی رات ہے، جس میں انسان سکون کے ساتھ وہاں جا کر
اپنے اعمال کے بل بوتے پر پیاروں کے صدقے سے سکون سے سو رہا ہوتا ہے، ورنہ جیتے جی تو ہمارے کو سکون کی زندگی کبھی گزارنے کو نہیں ملے گی جب تک ہم خود اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کریں گے، جب تک خود ہم اپنے آپ کو آگے لے کر نہیں آئیں گے اعمال کے بل بوتے پر، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے، تب تک جو ہے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مسلمانوں یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں اور مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا ہم ان کو اٹھا کر اسی میں ڈال دیں گے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سے کبھی بھی بالا حکام میں بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، وَلَن تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا قرآن پہلا پارہ فرماتا ہے کہ یہودی اور عیسائی لن ترضى عنك اليہود ولن نصارى، نہ تو یہودی تم سے خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی تم سے خوش ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پہ چلے جاؤ۔ جب تم یہودی ہو گئے، جب تم عیسائی ہو گئے، وہ تم سے خوش ہوں گے، تمہیں مالا مال کر دیں گے، چاہے تم چپڑاسی ہو، ایک علاقے میں تمہیں کوئی جانتا نہ ہوگا، وہ اٹھا کر تمہیں بڑے بڑے محلات کا مالک بنا دیں گے۔ اور ایک سچا مسلمان بھوکا تو رہنا پسند کر سکتا ہے، پیاسا رہنا تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کے معاملے میں سوداگری نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری جان سے بڑھ کر، ہماری مال سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر اگر ہمارے کو مسلمانوں کو کوئی عزیز ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ یہود و نصارہ آج مسلمانوں کے قتل عام کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے قاتلوں کو خوش کرنے کے لیے انہی کے سال کی ابتدا میں خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اسی میں ہماری خوشی اور اسی میں ہمارے غم کے ایام ہیں کہ عید بھی ہم چاند دیکھ کر کرتے ہیں، رمضان بھی ہم چاند دیکھ کر کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینے کی ابتدا اور 12 کو بھی ہم خوشیاں جو مناتے ہیں چاند دیکھ کر کرتے ہیں، بقرعید بھی ہم چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، نہ کہ ہم عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہمارا جشن اور ہماری خوشی کے ایام تو وہ تھے کہ مولا وہ سال آ رہا ہے تو ہم اس میں جو ہے جشن منائیں، ہم اس میں خوش ہوں۔ لیکن یہ کہ تو یہاں الٹی ہی چال چل چکی ہے۔ کبھی آپ نے کسی یہودی اور عیسائی کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قربانی میں شریک ہوں، وہ آپ کے ساتھ عید کی نماز میں آ گئے ہوں، وہ آپ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوں؟ جب وہ آپ کے اسلامی تہوار کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ ان کے نئے سال کی خوشی میں ان کا ساتھ دے کر کیوں اپنے آپ کو جو ہے اس طرح کر رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے فرامین اور قرآن اور حدیث کی بات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ہم اگر واقعی میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث کا سہارا لے لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ حضور سے یہ بات سنی کہ حضور فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے۔ تو حضرت علی اس معاملے میں غور و فکر نہیں کرنے لگے کہ فتنے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، نہیں، کہا جس نبی نے بتایا ہے کہ فتنے آئیں گے وہی نکلنے کا راستہ۔ نے فرمایا القرآن کلام اللہ، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کے دامن میں آ کر چھپ جائے گا اللہ ان فتنوں کے دور میں بھی انہیں فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ آج فتنے نہیں تو کیا ہیں؟ سودی نظام کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہہ رہے ہیں، بچیوں کے جو ہے ناجائز تعلقات کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، آزادی کا نام دے رہے ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اور دین سے وابستہ لوگوں کو بیکورڈ سوچ کا اور دقیانوسی سوچ کے حامل قرار دے کر جی مولانا صاحب بڑے جوش میں باتیں کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، وہ تو بس اسی پٹکے ہوئے ہیں کہ نقاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بہن اگر اللہ نہ کرے آپ کو آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ہے وہ عزت کو تار تار کر دے تو مجھے پھر آپ کو یاد آئے گا، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیں آزادی کے خیال کا نام کس چیز کا ہے؟ آزادی کے نام پر آج بڑے بڑے اعلیٰ حکام اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کہ جی نہیں بات تو ٹھیک ہے، آزادی لفظ اچھا ہے نا، اچھا لفظ کو پیچھے ہم بیک جو ہے اس کے بیک کو نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے بیک کیا چل رہا ہے، اس کے پیچھے آؤٹ ڈور تو بات اچھی دکھ رہی ہے لیکن انڈور کیا بات چل رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ انڈر دا ٹیبل کون سی باتیں چل رہی ہیں لفظ کو لے کر۔ بڑی تحقیق ہوتی ہے ایک لفظ پر، پھر مارکیٹ میں جو ہے اسے لانچ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس الفاظ کو لے کر اس کی صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ کر
اس کے پس منظر کو پیچھے سے بھول جائیں۔ آج مسلمانوں کو وہی ڈگڈگی بجا کر، وہی اس طرح جو ہے جھولے میں جھلا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی سماعت کیجیے گا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار عقل مند وہی شخص ہے جو اپنے نفس کے دھوکے میں نہیں آتا، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کام آنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والاحمق والعاجز، فرمایا نادان، بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص جو لمن اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق میں اور آپ سمجھدار انسانوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ آنے والی راتوں میں جو خرافات ہو رہے ہیں ان سے اپنی اولادوں کو بچا لیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ شراب کے ڈھکنے کھول دینا عقل مندی نہیں ہے، کسی کی بہن پر گندی نظر رکھنا کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اگر آج یہی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو ہمارے کو غیرت کی بات یاد آتی ہے، اور ہم غیرت میں نہ جانے کس کس کا خون کر دیتے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کے بغیر رہا نہیں جاتا، مسجد نبوی میں سوال کر رہا ہے۔ صحابہ دیش میں آ گئے، کہا حضور اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں، کیسی بات کرتا ہے یہ آپ کے سامنے آ کر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جلال میں آ گئے کہ مسجد میں بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے، میرے سے کر دے تو اطراف کے لوگ جو کھڑے ہو کر بات سنیں گے تو وہ تھو کریں گے، دیکھو کتنا بے شرم آدمی امام صاحب سے ایسی بات کر رہا ہے۔ وہ امام الانبیاء سے آ کر پوچھ رہے ہیں۔ اس سے تو یہ بھی پتہ چلا کہ امام اور مقتدی کے درمیان تعلق بھی کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہر دل کی بات آ کر دے۔ امام الانبیاء سے کہہ رہا ہے وہ شخص یا رسول اللہ زنا کے بغیر زندگی نہیں گزار سک رہا میں۔ صحابہ آگے بڑھے اسے پکڑنے کے لیے، حضور نے منع کر دیا، کہا رک جاؤ۔ حضور نے اس کو اپنے قریب بلایا، صحابہ کو دور کیا، کہا ایک بات بتاؤ، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو غیرت کی بات ہے، میں کیسے برداشت کروں گا۔ کہا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کرے؟ پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بڑی جو ہے خاندان کی عزت کی بات ہے، کون برداشت کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ تو کہا کیا تو یہ اس بات کو برداشت کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو کہا جب تو کسی کے ساتھ اس طرح کا گناہ کرے گا، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر اس نے میرے محبوب کے ہاتھ پر سچی توبہ کی اور حضور کی سچی غلامی میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ انداز ہے۔ آج ہم خرافات میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھنے کی سمجھداری یہ ہے کہ سی وی او پر جا کر جو ہے وہ زور زور سے بائکوں کے سائلنسر نکال کر ڈرم ڈرم کرنا شروع کر دیں گے، ون ویلنگ کریں گے، فائرنگ کر کے لوگوں کو پریشان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے وہ ریٹرن گولی نیچے آتی ہے، آپ جتنی بھی ہوائی فائر کریں وہ ریٹرن گولی نیچے آتی ہے۔ جتنی اسپیڈ سے وہ گولی بندوق سے نکلتی نہیں، وہ ریٹرن آنے میں اتنی تیزی کو اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ وہاں گرچہ اس کے بارود اور اس کے جتنے بھی جو اس کے اندر مواد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے سر کے پار کر کے نکلتی ہے تو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی ہے اور انسان جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی آج سے چند سال قبل میرے دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 14 اگست کی رات نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو مسلمانوں کو ہوائی فائرنگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محفل کی برکت سے اس بچے کو بچا لیا، میرے اس دوست کو۔ آج وہ اعلیٰ مقام پر دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں کہ گولی جب ریٹرن آئی تو ان کے دماغ میں گھس کر اتنی تیزی کے ساتھ آئی تھی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ سمجھے کوئی چیز لگی ہے، اور دماغ میں آ کر دماغ سے اتنی باریک چھوٹے سے اینچ کے کروڑویں حصے میں جا کر وہ رک گئی قدرتی طور پر، ورنہ اتنی اسپیڈ سے گولی آ رہی ہو اور دماغ چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ تو کسی کے لال، کسی کے ماں کا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کا ایک ہی کمانے والا شخص اس دنیا سے چلے جائے، آپ کی چھوٹی سی خوشی کی خاطر اس خوشی کو آپ قربان نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تصور کریں کہ اگر میرا بھائی ہوتا اور میں فائرنگ کروں اور میرے بھائی کو گولی ریٹرن آ کر لگ جائے، میں پٹاخے ماروں، کوئی مریض ہو تو اس کا دل بیٹھ گیا، اس کا دل جو ہے بیٹھتے بیٹھتے وہ ہارٹ فیل ہو گیا، اگر میرے باپ بیمار ہوتا یا میری ماں بیمار ہوتی اور میری گلی میں اگر میرے علاقے کے جو ہے لوگ پٹاخے مار رہے ہوتے، فائرنگ کر رہے ہوتے، مجھے بتائے بچے ڈر نہیں جائیں گے؟ جس کا دل کمزور ہوگا وہ ڈر نہیں جائے گا؟ اگر اسی لمحے اس نے ہاتھ اپنی زندگی سے دھو لیے
تو آپ تو اپنی خوشی کے 2 منٹ لذت کی خاطر آپ نے تو کسی کا جنازہ تیار کروا دیا نا، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بیک کریں، دین کی طرف لے کر آئیں۔